جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہماری زندگی دنیا اور آخرت کے تمام مسائل حل فرمائے۔ لیکن جب تک کہ خامد بیوی کی طرف سے واضح کوئی کفر نہیں ہوتا ہے اس وقت تک نکاح تو ختم نہیں ہوتا ہے۔ اگر خامد گناہ کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، جتنے بھی برائیاں کر رہا ہے، تو اس سے عورت کو اختیار ہے۔ اسلام نے کسی پہ جبر نہیں کیا ہے، اختیار دیا ہے۔ آپ نہیں رہنا چاہتے نہ رہیں، نہیں رہنا چاہتے نہ رہیں، اس سے علیحدگی لے لیں۔ علیحدگی لینے پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک بات ذہن رکھ لیں۔ اصل میں ہمارے لوگوں میں ہمارے اوپر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہدایت دے دے، جو ایک معاشرے کے جو رولز یا ہم لوگ بہت زیادہ پاک و ہند کے لوگ جو ایک ہندو رسم و رواج ہے اس سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ ہندو رسم و رواج میں ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب خامد کے فوت ہونے کی بنیاد پہ اس کی زندہ بیوی کو اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ اب وہاں اس حد تک تو نہیں رہ گیا، لیکن کم از کم بہت سارے رسم و رواج ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کا دور دیکھتے ہیں نا، تو جو ہم کہتے ہیں نا اس دور میں برائی نہیں تھی، اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں۔ نمبر ایک، اس دور میں نکاح کرنا انتہائی آسان تھا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ خود بندہ کسی گھر میں چلا جاتا ہے کہ میں تمہارے گھر میں رشتہ لینے کے لیے آ گیا ہوں، اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا، جائز ہے، مناسب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کوئی ایسا شخص آ جائے جس کے اخلاق اور دین سے تم راضی ہو تو شادی کر دو، وگرنہ زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا۔ یہ آسان تھا اس دور میں۔ دوسرے نمبر پہ اگر نبھا نہیں ہو رہا، آپس میں طبیعت میچ نہیں کر رہی ہے، ذہن خامد بیوی کے ایک نہیں ملتے ہیں، تو علیحدگی اختیار کرنا مشکل نہیں تھا جتنا آج کل مشکل بنا دیا گیا۔ ممکن ہی نہیں آج کل۔ عورت نعوذ باللہ اپنے آپ کو معاشرے میں منحوس سمجھنے لگ جاتی ہے اگر اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا، اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے، جس نے خلا لیا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے ایک بات پوچھی تھی اور کہا تھا کہ کیا تجھے اپنے خامد پہ کوئی اعتراض ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہ اس کے الفاظ ہیں، نہ اس کے اخلاق پہ اور نہ ہی اس کے دین پہ کوئی اعتراض نہیں کرتی ہوں۔ اخلاق میں بہت اچھا ہے، دین میں بہت اچھا ہے، دیانت داری میں دین کو پورا کرنے بہت اچھا ہے، لیکن صرف مجھے پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اگلا سوال نہیں کیا کہ تم کون ہوتی ہو جو تجھے پسند نہیں ہے، اب طلاق لوگی تو یہ گناہ ہوگا، وہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کرا دی، خلا کرا دیا تھا، کچھ نہیں پوچھا کہ کیوں کر رہی ہو یا گناہ ہوگا، نہیں۔ ہمارا ایک حدیث چلتی ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں جو اللہ کو بری لگتی ہے، حلال چیزوں میں سے وہ طلاق ہے۔ حالانکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ یہ اس چیز کو عام کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جس طرح بن گیا ہے اس طرح اس دور میں نہیں تھا۔ اور اس کی وجہ تیسرا پوائنٹ ہے جو میں بتانے لگا ہوں، کہ اس دور میں اس معاشرے میں ایک خاتون جس کا خامد فوت ہو گیا ہے، جس کو طلاق ہو گئی ہے، جس کو خلا ہو گیا ہے، اس متعلقہ عورت کا وہی ویلیو تھی، وہی اس کا اعتبار تھا جو کہ ایک کنواری لڑکی کا ہے۔ بیوہ مطلقہ عورت کا جو کنواری لڑکی کو ویلیو دی جاتی ہے، وہ ہی بیوہ کی وہی مطلقہ کا ویلیو تھی۔ جس طرح رشتے کنواری لڑکی کے لیے آتے ہیں ویسے اس کے لیے بھی آتے تھے۔ اب ہمارے اس معاشرے میں نکاح کرنا بڑا مشکل ہے، شادی کرنا بہت مشکل ہے۔
شادی ہو گئی تو آپس میں ساری زندگی مرتے رہیں گے، کڑتے رہیں گے، جدا ہونا بہت بڑا مشکل کام ہے۔ اور اللہ نہ کرے جدا ہو گئے تو اس معاشرے میں دوبارہ سے سیٹل ہونا اس سے بڑا مشکل کام ہے۔ یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں برائیاں ہیں۔ تو اسلام تو ہمیں اجازت دیتا ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ اتنا قدم اٹھانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ جب بچے ہوں، سب کچھ ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن جہاں تک مسئلے کی بات ہے تو جب تک واضح کفر نہیں ہوتا ہے اس وقت تک جو ہے خامد بیوی کے رشتے میں آٹومیٹک خود بخود کوئی طلاق یا کوئی جدائی نہیں ہوتی ہے۔ باقی دیکھیں، اللہ نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا نا، تو فرعون رب کا بڑا دشمن تھا، بڑا دشمن تھا، اور موسیٰ بڑا جلمبر تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی کہا تھا موسیٰ سے علیہ السلام وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس جا کے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ کوئی فرعون کو کوئی بات سمجھ آ جائے۔ تو اگر بیوی بھی ذرا اپنے آپ کو ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، ایک اچھا اخلاق بدلتے ہوئے ایک اچھے انداز سے خامد کو سمجھانا شروع کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک دن پتھر پہ بھی قطرہ قطرہ کرتا گرتا رہے گا تو شاید اس پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال جو مسئلہ ہے وہاں تک یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے جب تک کہ واضح کفر نہ ہو اس وقت تک خامد بیوی کے رشتے کو جدا ہونا یا الگ ہونے کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔